اور اسلامک انفارمیشن کی جانب سے قریب الباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں. اب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اور نہ کہو تم لمن یقتل جو قتل کیے جائیں اللہ کے راستے میں، جو شہید ہو جائیں اللہ کے راستے میں. اموات مردہ نہ کہو ان کو، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں. ولکن لا تشعرون لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھ سکتے، تم ان کی زندگی کو نہیں سمجھ سکتے. معزز ناظرین گرامی قدر، محرم الحرام کا مہینہ، اس مہینے کے اندر جس طرح کے پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یکم محرم الحرام کو مسجد نبوی کے محراب کے اندر ان کو شہید کیا گیا، ان پر حملہ کیا گیا، اور یکم محرم کو وہ اپنی زخم کی تاب نہ لا کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے. اللہ نے ان کو شہادت کی موت عطا فرمائی. اسی طرح 10 محرم الحرام کو جگر گوشہ بطول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر گوشہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا کے اندر شہید کیا گیا. محرم الحرام کا مہینہ اور پھر 10 محرم کا دن، اس کی عظمت اور شان ابد سے ہے کہ 10 محرم الحرام کو بہت سارے واقعات رونما ہوئے. ان میں سے ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی ہے، اور بہت سارے واقعات رونما ہوں گے. جس طرح کہ قیامت بھی 10 محرم الحرام کو قائم ہوگی. جمعہ کا دن ہوگا اور محرم کی 10 تاریخ ہوگی، اس دن قیامت قائم ہوگی. بہرحال سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان، ان کی عظمت، ان کے مناقب وہ بہت بلند ہے. ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کٹی کی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے کا شرف حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے. یہ بہت بڑا مقام ہے، یہ بہت بڑی شان اور عظمت ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کے اندر جو سب سے پہلی غذا گئی وہ حضرت امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن. بہت بڑا مقام ہے. حضرت علی کے بیٹے ہیں، بہت بڑا مقام ہے. جگر گوشہ بطول ہے، بہت بڑی عظمت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں،
بہت بڑی شان اور عظمت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین۔ بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی شان ہے، لیکن یہ ساری عظمتیں ثانوی درجے کی، ان کا دوسرا درجہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑی شان، سب سے بڑا مقام کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سب سے بڑا مقام اور بڑی عظمت یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے۔ یہ سب سے بڑی شان، یہ سب سے بڑی عظمت ہے۔ باقی جو جتنی بھی عظمتیں ہیں، باقی جتنے بھی مقام ہیں وہ ثانوی درجے کے ہیں، وہ دوسرے نمبر پر ہے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی محبت عطا فرمائی اور محبت کرتے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک کو اس طرح چوستے تھے جس طرح کے عرب کے لوگ کھجور کی گٹلی کو چوستے ہیں۔ حضرت حسین اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کھیلتے ہوئے جب مسجد کے اندر داخل ہوتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر رسول پر خطبہ دے رہے ہوتے، اور اسی دوران جب دونوں شہزادے جب مسجد نبوی کے دروازے سے اندر داخل ہوتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر ان کو اٹھا لیتے اور ان کو اپنے ساتھ منبر پر بٹھا لیتے اور خطبہ وہیں سے شروع کرتے جہاں سے رکے تھے۔ یہ عظمتیں ہیں حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ اس عظمت اور شان کے اندر اکیلے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ہے، بلکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اس عظمت اور شان کے اندر حضرت حسین کے شانہ بشانہ ہے۔ تو کیا آپ نے کبھی سنا کہ کسی ذاکر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی ہو، حضرت حسن کی عظمت بیان کی ہو؟ کیا کسی نام نہاد سنی نے جو ذاکروں کی طرح لوحے پڑھتے ہیں انہوں نے کبھی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو کبھی بیان کیا؟ کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نہیں تھے؟ کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر نہیں تھے؟ کیا وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے اور جگر نہیں تھے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے بڑی مشابہت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہے کہ ان کا جسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ انشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے واقعے کو ہم بیان کریں گے۔ واقعہ کیوں پیش آیا، اس کی کیا وجہ بنی، اور کون سے لوگ ملوث تھے اس واقعے کے اندر کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ وہ کس انداز سے کیا جاتا ہے؟ لذیذ بنانے کے لیے لوگوں کے اندر اس کو ایک سنسنی خیز بنانے کے لیے اس کو بیان اس انداز سے کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے اندر سنسنی پھیلے۔ صحیح پس منظر بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔